بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک سے بیدار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ بھی جاتے ہو؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے۔ تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ جگہ ہے جس سے آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہے اٹھیں گے جب ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ خواتین و حضرات، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، جبکہ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہنا بالکل حق ہے کہ انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار اس کی آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں میں تو یہ وقت بدل جاتا ہے۔ اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت سے کم لوگوں کے ساتھ ہی پیش آتی ہے۔ یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہو تو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی یہ بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل سکے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ آپ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح سے کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس دعا کو قبول کروں، کون ہے آخر جو مجھ سے سوال کرے
اور میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں۔ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا تاکہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل کچھ مانگنے والا جسے میں اس کی منشا کے مطابق عطا کر دوں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ اور ہے کوئی سائل مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستوں، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی ترین وقت کی اہمیت کا پتہ چلے کہ آخر یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے، جب ہمارا مالک، ہمارا پروردگار خود ہی آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو ہمت کریں اور فوراً اٹھ جائیں، اپنے رب سے اپنے لیے جو چاہے مانگے۔ اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی ہم آپ کو بتائی دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چلیں ہم ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور انہیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ بھی دکھائے۔ ناظرین، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے کہ یا اللہ مجھ کو بخش دے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے اس کے شر سے پناہ مانگنے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرنے کی ہدایت کی گئی تاکہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اکثر ہمارے دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ نظر رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ اپنے برے خوابوں کی تعبیر نہ ہی پوچھیں، اور جب کبھی بھی آپ کی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں۔ دل کا سکون، رزق کی کشادگی، اپنی شادی کی دعا، ہر جائز حاجات، اپنے اولاد کی بہترین مستقبل کی دعا۔ اور اگر آپ کا اپنے بستر سے اٹھنے کو بالکل دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پہ عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے اپنے لیے دعا کریں کہ میرے پیارے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے مجھے ہدایت اور فائدہ نصیب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچان لو اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے
اور آخری رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ یقیناً ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کی سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات 3 سے رات 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم سے بے انتہا بے حساب محبت کرتا ہے، اسی لیے چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور مجھ سے اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری بیان کر چکے ہیں۔ اور سائنسدانوں نے بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ مسلمانوں کی عبادت کا ایک طریقہ جو نماز کی شکل میں ان کے پاس موجود ہے، ایک بہترین، عمدہ اور اعلیٰ ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں اور بے انتہا بے شمار فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں ارب روپے خرچ کر کے سائنس اس ایک بات کو ثابت کرنے پر لگی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنی منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں۔ کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیجئے، زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے ساری نیگیٹو انرجیز اور بیماریاں خارج ہو جائیں۔ کچھ رکعت نماز پڑھیں جو یقیناً نماز تہجد ہوگی، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ حالت نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے بہترین، عمدہ، اعلیٰ اور اچھا موقع ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ترین عمل ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہتر سے بہترین نوازتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے قرب کا شرف بھی بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے، اور یہ اچھا شگن ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 کا درمیان وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ ناظرین، مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہگار امت کی بخشش کروائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت ہو اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں تاکہ تہجد کا ثواب مل جائے۔ یاد رکھیں کہ تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے خاص الخاص بندوں کے لیے بلاوا ہوتا ہے۔ تہجد میں آپ کوئی سی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں،